خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. میں سلمان سیم اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں. اس ویڈیو کلپ کو دیکھا. بے شک عزت اور ذلت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وہی عزتوں کا وارث ہے اور وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. پاکستان سے دو بڑی شخصیت, ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے بانی نواز شریف صاحب امریکہ پہنچے اور دوسرے قاضی ظفر صاحب جو ہیں جب برطانیہ پہنچے تو مڈل ایسٹ میں ایک لندن میں ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دنیا بھر سے وہ تمام ریٹائرڈ ججز جو ہیں یا وکلا حضرات ہیں جو برسٹر بننے کی جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے انہیں ان جگہ پر آنر دیا جاتا ہے. لیکن قاضی ظفر صاحب جو ہیں جب یہاں سے باہر نکلنے لگے تو آپ نے اس کلپ میں بخوبی دیکھا بھی کہ کس طریقے سے ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. اور اگر یہ کچھ پاکستان میں ہوتا تو شاید قاضی ظفر صاحب جو ہیں یا میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں اب تک ان سب کی تنظیم سازی جو تھے وہ کر بھی دیتے, لیکن وہ برطانیہ تھا, وہ امریکہ تھا. وہاں پر ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر لوگوں کو احتجاج کرنے کا مکمل حق حاصل ہے اور وہ جس کے چاہے مرضی خلاف جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور اس معاملے میں ان ملکوں کی جو ایک پالیسی ہے وہ بہت ہی مختلف ہے, وہ پاکستان سے بہت مختلف ہے. اور اگر یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا تو شاید آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کیا ہوتا, ان سب کے ساتھ بھی کیا ہوتا. ان کو پہلے پہچانا جاتا, پھر ان کے خلاف FIR درج ہوتی, پھر مختلف مقدمات بنتے, پھر انہیں کافی زیادہ ذلیل بھی کیا جاتا. لیکن وہ برطانیہ اور امریکہ تھا اور وہاں پر ویسا نہیں ہوتا. قاضی ظفر صاحب کے حوالے سے اسد طور صاحب نے پہلے دن سے جو رپورٹنگ کی نا تو وہ پہلے دن سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کر رہے تھے. اور اسد طور صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بات کی تھی, اور خاص طور پر متی اللہ جان صاحب, ان دونوں کو تاریخ میں بھی جب تک اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے اپنی زندگی میں وہ ان دو لوگوں کو نہیں بھولیں گے. اور اگر سیاسی بات کروں نا تو وہ پوری سیاست میں عمران خان کو بھی نہیں کبھی بھولیں گے. وہ شخص جیل میں بیٹھا اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ اس نے بتایا ہے کہ آپ آزاد ہو کر بھی آپ کے پاس تمام فیصلے کرنے کی طاقت بھی تھی, لیکن آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکے. اور جو کچھ برطانیہ میں ہوا, قاضی ظفر صاحب کا جو سر ہے ان کے گوڈوں میں, ان کے گھٹنوں میں ہے, تاکہ وہ کسی کو اپنی آئیڈینٹی نہ دکھا سکیں. اور پہلے سے انتظامیہ نے قاضی ظفر صاحب کو یہ بات بتا دی تھی کہ باہر پاکستانی جو تعداد ہے, لوگوں کی تعداد ہے, وہ بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی پہنچے ہوئے ہیں اور وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اور جس طریقے کی نعرے بازی اور جس طریقے کی گفتگو کی, میں اس کا قائل تو نہیں ہوں خیر, اور جس طریقے سے ان کی گاڑی کے اوپر ہاتھ مارے گئے, میں ان چیزوں کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں. لیکن پہلے کہا کہ جہاں آزادی ہو تو لوگ اپنی آزادی کو خوب استعمال کرتے ہیں. تو برطانیہ میں قاضی ظفر صاحب کو, اور کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر اطلاعات بھی ہیں کہ جو ان کے ساتھ خاتون ہیں وہ ان کی زوجہ ہیں, ان کی بیوی ہیں. تو ایسا ہے تو سوچنے کی بات ہے, باقیوں کے لیے بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں کہ طاقت ایک دن تو ختم ہونی ہے. یہ میرے اللہ کا نظام ہے. اور جب آپ طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں نا تو پھر اس کا آپ کو خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا بھی پڑتا ہے. تو اسد طور صاحب کے حوالے سے اگر میں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھوں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جس طریقے سے قاضی ظفر صاحب نے اپنی طاقت کا استعمال کیا, جس طریقے سے اپنے متنازع فیصلوں کے حوالے سے یہ جانے جاتے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پوری انتظامیہ کو, پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت کو کھڈے لائن لگانے کے حوالے سے, ان کا بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے, پھر انہوں نے قبروں کا بھی سروے کروایا. انہوں نے مختلف قبریں بھی دکھائی کہ دیکھیں یہاں اس قبر میں پاکستان تحریک انصاف کا بلہ چھپا ہوا ہے, اس قبر میں عمران خان صاحب جیل میں ہے, اس قبر میں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں. انہوں نے بڑے ایک اعلیٰ انداز کے ساتھ جو ہے وہ خراج تحسین جو ہے وہ قاضی ظفر صاحب کو جو تھا وہ پیش کیا تھا. لیکن بے شک فیصلے وہی ہوتے ہیں جو میرے اللہ کو منظور ہوتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ جسے چاہے وہ عزت دے, جسے چاہے وہ ذلت دے. اس کی اگینسٹ اگر جسٹس منظور صاحب کے حوالے سے دیکھا جائے نا
تو جیسے ہی وہ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عربیہ پہنچے نا تو پاکستانی کمیونٹی نے خاص طور پر جو انہیں آنر دیا وہ دیکھنے لائق تھا. اب ان کی مختلف فوٹوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی ہیں, لوگ ایک بڑا آنر انہیں دے رہے ہیں, لوگ ان سے محبت کر رہے ہیں. تو اس عزت کو سمیٹنے کے لیے نا آپ کو ذاتی مفاد چھوڑنے پڑتے ہیں. تو منصور صاحب کو پاکستان کی ہسٹری میں ایک اچھے جج کے طور پر جانا جاتا ہے. 2 متنازع جج, ایک ثاقب نثار صاحب اور دوسرا قاضی ظفیر صاحب, یہ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے متنازع طور پر ان کو جانا جاتا ہے. ان کے فیصلوں کے حوالے سے, یک طرفہ چیزوں کے حوالے, ان کے خلاف خط تھا, ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی پیش کی گئیں. لیکن اینڈ آف اینڈ آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اپنے مفادات کے لیے کام کرتا ہے نا اور دوسروں پر ظلم کرتا ہے تو ایک نہ دن وہ نشان عبرت ضرور بنتا ہے.